جناب محسن نواز رانجہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. آپ سے پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے سیشن کو, تو ان کو مبارکباد بھی آپ کے ذریعے میں ان تک پہنچانا چاہوں گا, کیونکہ اب تو وہ یہاں پر نہیں موجود. تو ہم یہی توقع کریں گے کہ آپ کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک اچھی ٹیم ورک کے طور پہ اس ایوان کو بہت بہتر طریقے سے, بہت مفید طریقے سے چلائیں گے, اور جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے. جناب اسپیکر, ایک پورے پاکستان میں ایک عمران نیازی نے ایک الزام تراشی کا بازار گرم کر رکھا ہے, اور ہر جگہ ایک ہی بات چل رہی ہے کہ ایک سازش ہو گئی ہے اس ملک میں, اور میرے خلاف ایک سازش کا پورا ایک پلان تیار کیا گیا, سازش کی گئی. تو جناب اسپیکر, میں کچھ ایسے حقائق اچانک ہمارے سامنے آئے ہیں جو بڑے حیران کن ہیں, کہ جو ایک فنڈ ریزنگ کے حوالے سے عمران نیازی نے ایک کیمپین شروع کر رکھی ہے کہ مجھے اس کیمپین کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے, اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں, اور اربوں روپے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی کچھ تحقیقات کرائی جائیں. 70 کروڑ روپیہ عمران نیازی کے پاس خیبر پختونخوا میں سے جو ٹھیکیداروں نے کرپشن کی ہے, وہ جو کک بیک ہے خیبر پختونخوا کی, اس میں سے تقریباً 70 کروڑ روپیہ جو ہے وہ امریکہ منی لانڈر کیا گیا ہے. اور وہ منی لانڈرنگ جو پاکستان سے کی گئی ہے, وہ منی لانڈرنگ وہاں سے وہ پیسہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ اوورسیز پاکستانی دے رہے ہیں, جبکہ وہ منی لانڈر ہوا پیسہ, اور وہی پیسہ کک بیکس کا پیسہ جو پنجاب میں سے 40 کروڑ روپے اکٹھے کیے گئے ہیں, 1 ارب 10 کروڑ روپیہ, یہ وہ ٹھیکیداروں سے اکٹھی کی گئی کک بیکس ہیں جو کہ پاکستان سے منی لانڈر کر کے وہاں پر بھجوائی گئی ہیں, اور وہاں سے پاکستان جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس پیسے سے پاکستان کے اداروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. اس 14,000 انہوں نے لوگوں کو تنخواہ پہ ابھی انگیج کیا ہے تحریک انصاف نے, جو کہ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں میڈیا میں پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کی عدلیہ کے خلاف. اور یہ پاکستان کے خلاف جو سازش کا جو ڈرامہ ہے, اصل چہرہ اس کا یہ ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو فنڈ تحریک انصاف کا وہ جو آن لائن طریقے سے جو پیسے دیے جا رہے ہیں, اس کی تحقیقات کرائی جائیں, اور چاہے اس میں وزارت داخلہ کو کہا جائے یا جس کو بھی کہا جائے, یہ تحقیقات کرائی جائے, کیونکہ وہ پیسہ پاکستان کے اداروں کے اوپر آپ دیکھیں کیسے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. کبھی عدلیہ کے بارے میں ٹرینڈ اور وہ جلسوں میں کہتے ہیں رات کے 12 بجے عدالت کھلی, عدلیہ پر ایک پورے طریقے سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اپنی آئین شکنی, جب آئین خود توڑا, آئین کی خلاف ورزی کی. یہ ایوان جو ہے یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کے منتخب نمائندے, اب عوام ہم ہیں, اگر ہم لوگوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ وہ وزیر اعظم رہنے کے اہل نہیں ہے اور عدم اعتماد کی, تو یہ پاکستان کی عوام کا دیا ہوا اختیار ہم نے استعمال کیا, جس کے تحت اس کو باہر نکالا. اس میں غیر آئینی یا سازش کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ سازش تو یہ ہے کہ وہ جو 1 ارب 10 کروڑ روپیہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے, وہ پیسے جو منی لانڈر ہو رہے ہیں, اس کے اوپر جناب اسپیکر ایک تحقیقات کرائی جائیں, اور جس طریقے سے اداروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے کہ یہ اداروں پہ کیوں حملہ کیا جا رہا ہے. آپ پاکستان کے دفاع کرنے والے ادارے, پاکستان میں انصاف کرنے والے ادارے, پاکستان میں قانون سازی کرنے والے ادارے, ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, جبکہ آپ کو ایک آئینی طریقے سے اس ایوان سے, اس کرسی سے ہٹایا گیا, اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کرسی کے اہل نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. آپ نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنی وزیر اعظم کی جو آبلیگیشنز تھیں, آپ نے ان کی خلاف ورزی کی. آپ نے وزیر اعظم کے اپنے آئین کے نیچے اٹھائے گئے حلف کی خلاف ورزی کی. تو اس کے اوپر جناب اسپیکر ضروری تحقیقات کرانی چاہیے. اور ایک اور بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ قاسم سوری صاحب, انہوں نے ہم سب کو غدار قرار دیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو رولنگ تھی یہ غیر آئینی ہے. تو ہم سب قومی اسمبلی کے ممبران کو اپنے حلقوں میں جا کے اپنی عدالتوں میں ان کے خلاف دعوے دائر کرنے چاہیے. ہمیں ان کے خلاف اربوں روپے ہرجانے کے, انہوں نے ہم پہ ایک جھوٹا الزام لگایا, ہمیں ان سے
ان کے خلاف تمام ممبران اسمبلی, اب بلکہ اسپیکر صاحب آپ بھی ان میں تھے جو ووٹ دے رہے تھے, ہماری ریپوٹیشن کو اس بندے نے نقصان پہنچایا, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ تو غیر آئینی رولنگ ہے. تو ہمارا جو لاس آف ریپوٹیشن ہوا, جو ہماری عزت پہ داغ لگا, جو ہم پہ الزام لگایا گیا, جو 2 دن ملک میں غدار کا ڈرامہ کیا گیا, اس کا حساب لینا ہوگا, اور ہم سب کو اس کا حساب لینا چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی آپ جناب اسپیکر ایک کمیٹی بنائیں, یا ایک پریویلیج کمیٹی کے پاس یہ معاملہ بھیجیں کہ یہ وہاں پر جو اسپیکر نے رولنگ دی وہ غیر آئینی جب ڈکلیئر ہوگی, تو جو ہمارا لاس آف ریپوٹیشن ہوا, ہماری عزتوں پہ داغ لگے, اس کا حساب کون لے گا؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ ایک ڈپٹی اسپیکر جس نے غیر آئینی کام کیا, اس کے خلاف جب اتنی عدالتوں کے فیصلے آئیں گے تو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اپنی آئینی ذمہ داری سے آگے نہیں بڑھے گا. جناب اسپیکر, ایک بہت اہم, میں نے پچھلی آپ سے بھی گزارش کی تھی کہ یہاں پہ جو صدر صاحب ہیں ان کا مواخذہ کیوں نہیں ممکن؟ جب صدر صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے, انہوں نے آئین شکنی کی ہوئی ہے جناب اسپیکر, تو جناب اسپیکر آپ صرف اس میں یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کو ہم, مرتضی صاحب, ہم سب لوگ آپ کو ایک چارج شیٹ دیتے ہیں جہاں پہ جناب اسپیکر صدر پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے, اور ہم سب نے یہ جو 2/3 اکثریت کا سوال اٹھتا ہے, یہ 2/3 اکثریت جو پارلیمنٹ کی ہے, جس میں اسپیکر بھی ہے, جب مواخذے کا سوال اٹھے گا تو ہم سب لوگوں نے آئین کو تحفظ دینے کا حلف اٹھایا ہوا ہے, آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو جناب اسپیکر, کوئی بھی شخص اگر یہاں پر آئین شکنی ثابت ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں, نیشنل فائنانس کمیشن کے جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ممبران جو پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, جو آئینی طریقہ کار آئین میں جو ہے دیا گیا, اس کی وہ خلاف ورزی میں نوٹیفیکیشن ہوئے, اور سارے نوٹیفیکیشن پاکستان کی مختلف عدالتوں سے غیر آئینی ڈکلیئر کیے گئے. تو جناب اسپیکر, جب یہ غیر آئینی کام ہوئے ہیں تو صدر کا جب مواخذہ ہوتا ہے تو اس کے لکھا ہے مواخذے میں غیر آئینی چیز کے اوپر صدر پاکستان کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی چارج شیٹ کی جا سکتی ہے, اور صدر پاکستان اس ایوان میں آ کے جواب دے گا کہ اس نے آئین شکنی کی ہے کہ نہیں کی. اور اگر آئین شکنی یہ ثابت ہو جاتی ہے تو جناب اسپیکر آپ اس ایوان میں یہ کوشچن دیں, اور چاہے وہ تحریک انصاف کا سینیٹر ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون کا سینیٹر ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا, تمام ممبران اسمبلی اور اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کے ممبران نے جو حلف لیا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے. تو اگر ایک بندہ آئین شکنی کرتا ہے, وہ چاہے صدر پاکستان ہے, اور میں نے اگر ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے حلف لیا ہے کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا, تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک آئین شکن انسان کے حق میں میں ووٹ دے دوں یا اس کے خلاف ووٹ دے دوں؟ تو جہاں پہ میرا ووٹ جائے گا وہ تو آئین شکن کے خلاف ہی جائے گا جب یہ کیس ثابت ہو جائے گا. تو جناب اسپیکر, میری یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے, اور اس پہ بھی آپ ایک کمیٹی قائم کریں, تو دیکھیں کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں کس طریقے سے پارلیمنٹ کی بے تقرری کی گئی, اور صدر پاکستان نے کون کون سے غیر آئینی اقدامات کیے. اور اگر غیر آئینی اقدامات کے لیے آپ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے تو پھر صدر پاکستان کو یہاں پر لا کر کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے آئین پاکستان توڑا ہے کہ نہیں توڑا. بہت شکریہ جناب.